بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور وفات بھی اسی مہینے میں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت بالغہ ہے، اور یہ ان کا توازن اور بیلنس ہے، اور یہ ان کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ ایک ہی مہینے میں دونوں کام نمٹا دیے. ورنہ یہ اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ ہے کہ جس مہینے میں حضور کی وفات ہوئی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگتے، اور جس مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی اس مہینے کو لوگ اپنے سارے مبارک کاموں کے لیے ساری بھیڑ اسی میں اکٹھا کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاؤنٹر کر دیا، توازن پیدا کر دیا. یہ حکمت ہے ان کی. اور روایات، اقوال، اختلاف، اس سے قطع نظر امت کا اس وقت کا جو اوپینین ہے، اس وقت کی جو رائے ہے کہ 12 کو ہی حضور کی وفات اور 12 کو ہی حضور کی پیدائش، یہ اور خوبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ میرے نبی پر کوئی ماتم کرے یا ان کی کوئی میلاد سیلیبریٹ کرے. بتائیے اس کے علاوہ اس کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کم از کم. اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق حضور کی ذات سے. وفات کی بات کریں تو حضور کی ذات ہمارے بیچ سے چلی گئی، اور اگر ولادت کی بات کریں تو حضور کی ذات تشریف لائی. لیکن امت کے لیے جو آکسیجن ہے، امت کے لیے جو چیز نشأت کی حیثیت رکھتی ہے، امت کے لیے جو چیز زندگی کی حیثیت رکھتی ہے، امت کو محمد الرسول اللہ کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح حضور کے زمانے میں تھی. اور وہ حضور کا پیغام اور حضور کی شریعت ہے، حضور کا لایا ہوا دین ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی قرآن کریم میں اس طرح کی کوشش کہ امت نبی کی ذات میں الجھنے نہ پائے. نبی کی ذات میں ایک نبی کا ویکتتو ہے، ذات ہے ان کی، اور ایک نبی کا منصب ہے. نبی کا منصب ہے. جو شخص ذات کو ٹارگیٹ کرتا ہے، جو شخص ذات کو ٹارگیٹ کرتا ہے، ابو لہب اور ابو طالب کے ساتھ اس کی لسٹنگ اور فہرست. جو شخص محمد الرسول اللہ کے پیغام کو ٹارگیٹ کرتا ہے وہ لسٹ میں ہے ابو بکر و عمر کی. محبت دونوں نے کی. یہ دونوں جو جس جماعت کا نام لے رہے ہیں یا جن کے سرموروں کو نام ہم لے رہے ہیں، محبت کرنے والوں میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 نام میں نے لیے ہیں: صدیق اکبر، فاروق اعظم. اور وہ بھی محبت کرنے والوں میں بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کی محبت اور ان کی محبت میں فرق نتائج سے پیدا ہو جائے گا نا. دونوں کہاں ہیں بھائی؟ مستند روایات کہ ابو طالب کے پیروں میں آگ کے جوتے ہیں جس سے دماغ کھول رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو سب سے ہلکا عذاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ابو لہب کہاں ہیں؟ جب تک یہ کہو گے نہیں کہ ابو لہب جہنم میں ہے اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہوگا. سیصلی نارا ذات لہب، ہم نے اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچا دیا ہے.
جبکہ سب سے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو، آپ کے برث کو سب سے پہلے سیلیبریٹ کرنے والا شخص حضور کے حقیقی چچا ابو لہب۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہے، اور جو عورتیں حضرت آمنہ کے پاس ہیں وہ ہیں، ایک خاتون ہیں حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو لہب کی باندی ہیں اور وہیں موجود، اب بڑی قد کی خاتون ہیں۔ بعد میں ان کا تقدس اور ان کی بزرگی کیا ہے وہ بھی ہم بتلا رہے ہیں آپ کو، وہاں موجود ہیں۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ پورا عالم روشن ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہیں موجود ہیں، جن کے پاس آئی وٹنس ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ مبہوت رہ گئے ہوں گے اس نور سے۔ تو وہ بھاگی ہوئی آئیں اپنے آقا کے پاس۔ بھائی عرب میں یہ دستور تھا، جو آدمی خوشخبری لے کے آئے گا اسے انعام ملے گا، جو خوشخبری لے کے آئے گا اسے بے پناہ اور بڑے بڑے انعامات۔ چنانچہ وہ دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کے ابو لہب سے کہا کہ تمہارے مرحوم بھائی کے یہاں، فوت شدہ بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا، جو کچھ بھی وہ کہہ پائی ہوں گی کہا ہوگا۔ تو ابو لہب نے اس خوشخبری کی خوشی میں انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ انت حر، کہ تو آزاد، اس خوشخبری کے بدلے میں تو آزاد ہے۔ ادبھت سیلیبریشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر کا۔ تم 200-400 روپے کے 1000-2000 روپے کا کیک لا کے کاٹ لو گے، یا 100-200-500 روپے جلوس میں چندہ دے کر کے اور اس کے بعد سیلیبریشن کرو گے، لیکن یہ بڑا سیلیبریشن ہے۔ ایک آدمی کی قیمت کتنی ہوتی ہے، اور پھر ایسی خاتون جس کی قیمت سارا عالم نہیں لگا سکے گا، ایسی خاتون سویبہ اس وقت تک، اس لیے کہ نبوت تو موجود نہیں ہے، تو وہاں ایمان اور کفر کا کیا معاملہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے انہوں نے، سید الانبیاء کو دودھ پلایا اس خاتون نے، سید الشہداء حضرت حمزہ کو دودھ پلایا۔ تو آپ بتائیے ایک ایسی خاتون کی قیمت یہ کائنات لگا پائے گی کیا؟ تو اتنی قیمتی عورت بنا دیا آزاد کر کے ابو لہب نے۔ تو یہ حضرت سویبہ، اس سیلیبریشن کا انوکھا اور البیلا انداز ہے جہاں تک آج تک کوئی نہیں پہنچا ہے، نہ پہنچے گا۔ لیکن ہے کہاں ابو لہب؟ کہاں؟ لوگ قرآن بتا ہی رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ابو لہب نے حضور سے محبت کی، بے پناہ محبت کی، مگر محمد ابن عبداللہ سے۔ الفاظ یاد رکھیے گا، ابو لہب کی محبت ہے محمد ابن عبداللہ سے، اپنے بھتیجے سے۔ جیسے ہی محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ میں کنورژن ہوا ہے، حضور نے اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اور محمد ابن عبداللہ سے حضور کیا بن گئے؟ محمد الرسول اللہ بنے ہیں۔ تو سارے قریش کو حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اسپیشل آرڈر دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلا کر کے اور ان کو پہلے پیغام دو اور ان کو ڈراؤ آخرت کے حالات سے۔ حضور نے سب کو بلایا، اپنے تمام کنبے کو، بنو ہاشم کو، سب کو بلایا، دعوت کی ہے حضور نے، پرتکلف دعوت کی۔ اس کے بعد حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے جیسے ہی حضور نے رسالت کا پیغام دیا ہے تو پہلا جملہ کس کے منہ سے آیا ہے؟ پہلی گالی کس کے منہ سے آئی ہے؟ ابو لہب کے منہ سے، کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن، کہ تیرا ناس ہو محمد، تو نے اس لیے ہم سب کو جمع کیا تھا۔ یہ الفاظ ہیں ابو لہب کے، یعنی رسالت کا انکار ہے، ابھی تک پلکوں پہ بٹھایا ہے، ابھی تک جگر گوشہ کہا ہے، ابھی تک اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہے، لیکن جیسے ہی رسالت کا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، بس اسی پر۔ تو اس نے جو الفاظ استعمال کیے حضور کو کوسنے کے لیے یا سب و شتم کے لیے، اس نے جو الفاظ استعمال کیے تبا لک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی الفاظ ریپیٹ کر دیے ہیں، وہی الفاظ ریپیٹ کیے ہیں، فرمایا تبت ید ابی لہب، ناس ہو ابو لہب کا، وتب، تباہ ہو جائے، ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال و اسباب اس کے کام نہیں آئے گا جس پر وہ پھول رہا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر کے رہیں گے۔
آپ نے دیکھا محبت کی، 40 سال تک محبت کی، بھتیجے کی طرح اور بیٹے کی طرح لخت جگر کہہ کر کے پکارا، پلکوں پہ بٹھایا، سر پہ بٹھایا، عظمت دی، احترام کیا، لیکن رسالت کا انکار کیا نا۔ حضور جو پیغام لے کر گیا، حضور کی جو حیثیت ہمارے یہاں قابل ایمان ہے، وہ حضور کی رسالت ہے۔ آپ بتائیے کلمے کا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، نہ خالی محمد، محمد الرسول اللہ، وہ محمد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، جو نبی ہیں، نبی خبر لانے والا، پیغام لانے والا، رسول بھی پیغام لانے والا۔ رسول کا ترجمہ انگریزی میں میسنجر سے کیا جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، اس پیغام سمیت حضور کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ورنہ محمد ابن عبداللہ کو پیار دیا کس نے؟ ابو لہب نے اور پورے مکے نے۔ 40 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ نام نہیں لیا کرتے تھے، عام لوگ نام نہیں لیا کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، اپنی پنچایتوں میں فیصلے کرواتے تھے، اپنے جھگڑوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا کرتے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن جب حضور نے ڈیڈ لائن ڈال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا، تو رسالت کی حیثیت سے جن لوگوں نے حضور کو قبول کیا ہے وہ آسماں کی بلندیوں تک پہنچے ہیں، انہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیول چسپاں کیے ہیں۔ اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا آمنوا كما آمن الناس وكلا وعد الله الحسنى۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر لیول چپکائے ہیں جنہوں نے رسول کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے قابل احترام، بہرحال حضور کی ذات قابل احترام اس لیے کہ تب اوصاف کی بنیاد پر، کیریکٹر، آچرن اور سنسکاروں کی بنیاد پر آدمی کو پرکھا اور جانا جائے گا، محبت کی جائے گی۔ اور نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوبصورت تراش کے بناتے ہیں کہ اس جیسا حسن میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اپنے وقت میں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی طے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مقدمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اور بڑے عجیب انداز سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں جا کر کے نہاتے تھے، کہیں دریا میں نہانا ہے تو یہ لوگ کہتے تھے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے اس کے جسم میں، اسی لیے چھپ کے نہاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا۔ ایک روز تنہائی میں نہا رہے تھے، ایک پتھر پہ کپڑے رکھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتھر ہی چلا دیا وہاں سے۔ وہ پتھر چلا آیا بھیڑ میں جہاں وہ سارے بدماش بیٹھے تھے جو اس طرح کا عیب لگاتے تھے۔ بہرحال ایک جھلک پڑ گئی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر، اور انہیں لگا کہ اس سے خوبصورت تو کسی کا جسم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد وہ پتھر ٹھہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس کو عصا مارا ہے تو بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ بھی ثابت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے نبی سے خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی فلیکسیبل ہے۔ آپ کا جو قد ہے، آپ 6 فٹ والوں میں کھڑا کر دیجئے اتنے اونچے دکھیں گے، آپ 7 فٹ والوں میں کھڑا کر دیجئے اتنے اونچے دکھیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تھا۔ حضور سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا، نہ اتنا خوبصورت اور حسین کوئی ہو سکتا ہے اس وقت میں۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مرکز تھی۔ لیکن آپ بتائیے، ذات تو صرف 23 سال رہی ہے ہمارے بیچ۔ ان لوگوں کے لیے تو مان لیا کہ وہ اگر حضور کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں ضمناً صفات اور پیغام بھی آ جائے چلے گا، ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ ہم دیوانے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کے محمد الرسول اللہ کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے گھوم رہے۔ کون سا ایسا نوجوان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنا نہیں چاہتا؟ ہمارے یہاں تو کوئی نہیں، سر بکف کفن بردوش ہر وقت تیار۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کریں گے آپ تو دقت ہوگی، اس لیے کہ ابو لہب نے حضور سے محبت کی، بے شک خوب محبت کی۔ ابو طالب نے تو کمال کر دیا محبت کا۔ 8 سال کی عمر سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ سن 13 ہجری تک، عام الحزن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلائنڈ سپورٹ کیا۔ حالات کیسے ہو، کلمہ نہیں پڑھا، پیغام نہیں مانا، لیکن سپورٹ زبردست کیا ہے، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ تقریباً 3 سال کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں کاٹا۔
اس کے علاوہ کتنی عقیدت رکھتے ہیں. میں جملے نقل کرتا ہوں بارہا آپ کی خدمت میں کہ ابو طالب نے قصیدہ کہا حضور کی تعریف میں. حضور کی تعریف میں قصیدہ کہا. کسی نے کہا ہوگا کہ ارے جب چاہو تب نمٹا دو, کوئی نہیں آئے گا. کسی نے اس طرح تبصرہ کر دیا حضور کے بارے میں. ابو طالب نے آپا کھو دیا, کہنے لگے تم نے کیا کہا, تم نے کیا کہا, تم کیا سمجھ رہے, تم کیا سمجھ رہے, تم محمد الرسول اللہ کے گریبان تک تب پہنچو گے جب اس کے کنبے کا ایک ایک نوجوان قتل ہو کر کے اور اس کی لاشوں کے انبار لگ جائیں گے, تب تمہارے ہاتھ محمد الرسول اللہ تک پہنچیں گے. اور تم کیا سمجھتے ہو اس کے تقدس اور پاکیزگی کو. وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ, وہ اتنے روشن چہرے والا ہے کہ اس کے روشن چہرے کا واسطہ دے کر بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے اور وہ برس پڑتے ہیں. ابو طالب کے الفاظ ہیں. عقیدت میں اتنی بہترین کوئی نعت پڑھ سکتا ہے؟ سمال الیتامى عصمۃ للارامل, وہ تو یتیموں کا مربی ہے, وہ بیواؤں کا محافظ ہے. یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم, آل ہاشم کے سارے مفلس اور تنگ دست لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ سب کے سب وہاں مطمئن رہتے ہیں. یہ اس طرح کے الفاظ ہیں اشعار کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح کے اشعار. اور آخری بار جب سارا مکہ آ گیا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کر لو کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے, وہ جو چاہے ہم اس کے کرنے کو تیار ہیں. تو ابو طالب نے کہا تھا کہ بیٹا ہمارے اوپر تھوڑا کم بوجھ ڈالو. تو حضور نے فرمایا تھا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک میں چاند لا کے رکھ دیں اور کہیں کہ میں اپنے مشن سے باز آ جاؤں تو میں مان نہیں سکتا. تو ابو طالب کے شرح صدر کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا جو تیرا جی چاہے کر, میں ہر حال میں تیرا حمایتی ہوں. یہ الفاظ, مطلب یہ اس طرح کی حمایت ہے, لیکن ہیں کہاں؟ اگر ذات کی محبت کام کر رہی ہوتی تو ابو طالب سب سے اعلیٰ فردوس اعلیٰ میں ہوتے. اگر نبی کی ذات سے محبت کام کر رہی ہوتی تو ابو طالب کا مقام فردوس اعلیٰ بنتا تھا. لیکن کہاں ہے؟ جہنم میں ہے. وجہ اتنی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مجھے مان لیجئے. آخر وقت میں کہا کہ چچا ایک بار میرے کان میں کہہ دیجئے, میرے کان میں کہہ دیجئے محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے کان میں کہہ دیجئے, میں گواہی دوں گا اللہ کی بارگاہ میں. اور پاس میں ان کے دوست جو اسلام کے دشمن ہیں وہ سارے بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں ارے کیا باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے؟ بس غیرت, عربی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. اور آخر میں کہہ دیا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں, اور اتنا ہی کہا اور بات ختم ہو گئی, مہر لگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ ایکسٹرا ایفرٹ لگائی ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہمائش کر دی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں, ہدایت میرے اختیار میں. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, جسے میں چاہوں اسے ہدایت ملے گی. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں فلاں جگہ کسریٰ کے ایوان میں بھی گیا ہوں اور قیصر کے ایوان میں بھی گیا ہوں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ ہیں ان کے یہاں بھی گیا ہوں, سب کے یہاں دستور یہ ہے کہ وہ آ کر کے سجدہ کرتے ہیں. انت احق ان یسجد لک, آپ سے بڑا کوئی نہیں اور ہم سے دیوانہ کوئی نہیں, ہمیں اجازت دیجیے, آپ زیادہ مستحق ہیں سجدے کے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, سجدے کی اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو یہ حضور کی ذات کے سامنے سر جھکانے کا مسئلہ تھا, نہیں جھکانے دی. لیکن اپنے لائے ہوئے پیغام پر جب ضرورت پڑی سروں کی تو کیا ہوا؟ خود کہنے لگے لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ, کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جاؤں اور اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ پھر زندہ کریں, پھر مجھے قتل کیا جائے, پھر زندہ کریں اور پھر مجھے قتل کیا جائے, میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا مزہ لوں. جب حضور اس طرح کے الفاظ فرما دے تو باقی کا کیا حال بنے گا آپ جانتے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جس کے سر اللہ کے راستے میں کاٹے گئے ہوں وہ مردہ نہیں ہے, انہیں مردہ مت کہنا. یہ فضائل ہیں. یہاں پیغام پر جان دینے والوں کے لیے یہ صورتحال ہے. ان الجنت تحت ظلال السیوف, حضور نے کہہ دیا کہ تلوار کے سائے میں جنت ہے. اب بتائیے یہ سر کاہے کے لیے مانگے جا رہے ہیں؟ اس پیغام کے لیے جو حضور لے کر کے آئے. اپنی ذات کے سامنے سر جھکنے نہیں دیا ہے اور اپنے پیغام کے لیے سروں کی لائن ہے.
آپ گنتی نہیں بتا سکتے. یہ فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری تفصیل پر آ کر کے مہر لگا دی. فرمایا من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میرے طریقے سے محبت کی وہ مجھ سے محبت کرنے والا کہلائے گا. ورنہ آپ بتاؤ حضور سے محبت کے لیے ہم تو رہ جائیں گے. اگر ذات ٹارگٹ ہوگی تو پھر ہم تو رہ جائیں گے, ہم تو رہ جائیں گے, یا پھر اپنا سر وہاں پھوڑ لیں جا کر کے آستانے پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور وہاں بھی پابندی لگی ہوئی ہے, وہاں خود ہی پابندی لگائی بلکہ دعا کی. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو آپ بت نہ بنا دیجئے جس کی پرستش ہونے لگے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور اولیائہم وانبیائہم مساجدا, اللہ لعنت بھیجے ان پر, پھٹکار ڈالے ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی, اپنے اولیاء کی, اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اون ورڈز آپ سمجھیے. یہ میں ابھی تلاش کر رہا تھا روایت کہیں ہے, دوسرے باب مل گئی مجھ کو, باب السترہ میں مل گئی. حالانکہ باب البکائی علی المیت میں اس طرح کی روایات بہت ہیں مشکات کی. تو یہ مرض الوفات میں حضور نے اپنی وفات سے پہلے اس طرح کی چیتاونیاں اور کوشنز و تنبیہات جاری کی, اس لیے کہ وفات کے بعد کیا ہوگا. اس روایت میں جس کو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ صحابہ نے آ کے کہا انت احق ان یسجد لک, کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو حضور نے پوچھا لو مررت بقبری فتسجد, کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے میری وفات کے بعد تو کیا اسے سجدہ کرو گے. تو صحابہ نے فرمایا نہیں. تو فرمایا تو پھر اب بھی نہیں, تو پھر اب بھی نہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارا احساس ہے, یہ ریہرسل چل رہی ہے حضور کی ریہرسل ہے اپنی وفات کے بعد, کہیں صحابہ گڑبڑا نہ جائیں اس لیے پہلے ہی کہہ دیا سب کچھ. اس کے علاوہ سب سے صاف ستھری روایت وہ ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, کہ تم لوگ مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا چڑھایا, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. فقالوا ابن اللہ, کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور پرستش ہونے لگی جو کنڈیشن آج ہے آپ کو معلوم. تو حضور نے فرمایا قولوا عبداللہ و رسولہ, تم مجھے عبداللہ اور اس کا رسول کہنا, یعنی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. یہ سب کچھ مرض الوفات میں اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مینشن کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جسے احساس ہو وہ سمجھے. اور اس کے علاوہ وہ روایت جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن ابی قرات کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما, کہ حضور ایک روز وضو کر رہے تھے. فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ, صحابہ نے حضور کے اس پانی کو لے کر کے اور اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر ملنا شروع کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, ایسی محبت ہے, اور محبت کا ایسا اظہار ہے کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال آپ نہیں لا سکتے. حضور جب تھوکتے ہیں نخامتاً, بلغم جو تھوکا جاتا ہے اس کو بھی صحابہ اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ایسی محبت آپ لا نہیں سکیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس دیوانگی کو دیکھ کر کے یہ بھانپ لیا کہ کہیں معاملہ ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہا ہے, یعنی محبت کا سلیقہ اچھی طرح سیکھ لیا انہوں نے کہ نہیں. تو پوچھا ما یحملکم علی ھذا, تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا ہے, یہ جو تم کر رہے ہو کس چیز نے تمہیں اس بات پہ آمادہ کیا ہے. تو جواب آتا ہے حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے. تو حضور نے, آپ بتائیے, اتنی زبردست محبت اور محبت کا اتنا زبردست اظہار جس کی مثال انسانی تاریخ میں, عاشقوں کی تاریخ میں موجود نہ ہو, حضور نے نگلیکٹ کر دیا. فرمایا نہیں چلے گا. من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ, جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے لگے, یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جائے, تو اسے چاہیے کہ وہ میرے پیغام پر دھیان دے. پیغام میں سے 3 چیز جو بہت بنیادی ہیں, بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں, پلر اور ستمبھ کی حیثیت رکھتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات میں, ان کو ضمناً یا اجمالاً ارشاد فرما دیا. فرمایا فلیصدق حدیثہ اذا حدث, جو شخص مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے اور وہ یقیناً محبت کرنے والا بننا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بات کیا کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ, اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کو دیانت کے ساتھ رکھے اور دیانت کے ساتھ واپس کرے. وَلْيُحْسِنْ جَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے.
اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. یہ تینوں وہ پوائنٹ ہیں جہاں پر پوری طرح سے فیلئر موجود ہے ہمارے معاشرے میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تینوں پوائنٹ وہ ہیں کہ جہاں پر پوری طرح سے ناکامی کے حالات موجود ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا کہ محبت وہ نہیں، محبت یہ ہے. یعنی اپنی ذات سے ہٹائے. وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف ذات کی محبت نظر آ رہی اس میں، کہ حضور سے اتنی محبت، حضور کے جسم سے اتنی محبت، حضور کے جسم کی پوترتا اور پاکیزگی کا اتنا اعتراف اور اس پر اتنا اعتقاد اور یقین کہ اس پانی کو ہم مستعمل پانی کو اپنے جسموں پر رگڑ رہے ہیں، کلی سے گرنے والے پانی کو چہروں پر مل رہے ہیں. بے شک وہ تقدس ہے، بے پناہ تقدس ہے. اس سے پاکیزہ کوئی پانی نہیں اس کائنات کا. آپ سمجھ لیجئے، چاہے وہ آسمان سے گرا ہو، چاہے وہ زمین سے نکلا ہو، اور چاہے زمزم سے آیا ہو، کوئی پانی اس کی برابری نہیں کر سکتا. دیٹس آل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس سے مقدس کوئی پانی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں الجھائیں گے تو بات وہیں تک رہ جائے گی. اگر پیغام ہے تو پھر یہ صبح قیامت تک چلے گا. یہ ساری چیزیں حضور کی زندگی میں تو چلتی رہیں، لیکن حضور نے کوشش کی، سمجھایا بھی، اور جو ٹاپ کلاس ہے وہ سمجھا بھی. لیکن حضور کی ذات سے اتنی زیادہ وابستگی انہیں کہ حضور کی جیسے ہی وفات ہوئی ہے تو سب سے مضبوط اعصاب کا مالک حضرت فاروق اعظم کو سمجھا جاتا تھا، جن کی رائے بہت سٹیک آتی تھی، جن کا دماغ مشکلات میں زبردست کام کرتا تھا. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی مشکل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونت لی اور فرمایا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، گردن اڑا دوں گا اس کی. اب بتائیے، یہ سراسیمگی تو ہے، فرسٹریشن ہی تو ہے، کولیپس ہی تو ہے. یہ اتنی بڑی شخصیت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کفن دفن کے اور تجہیز و تکفین کے معاملات کو انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ سارے معاملات تو نہیں معلوم ہے اخیر کے. حضور کی وفات کا تو کسی کو خیال ہی نہیں. محبت میں کھوئے ہیں، یہ انداز ہی نہیں. لیکن حضور نے اپنا شاگرد پوری طرح سے مضبوط اعصاب کے ساتھ تیار کر دیا ہے صدیق اکبر کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان حالات کا جیسے ہی پتہ چلتا ہے، فوراً حضرت صدیق اکبر مسجد میں تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے میں کھڑے ہیں، پورے ایکشن کے ساتھ کھڑے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. کہنے لگے نہیں بیٹھوں گا. فابا، انکار کر دیا. یعنی جب آپے میں نہیں آدمی پوری طرح سے میموری فیلئر ہو گئی اس کی. آپ سمجھیے اس کا دماغ کولیپس کر گیا ہو، سمجھ نہ پا رہا ہو. نہیں بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے سے نہیں بیٹھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات شروع کر دی. اور وہ بات جو کہی ہے نا، وہ میری اس پوری گفتگو اور پوری اس تقریر کا ایک جملے میں خلاصہ قرآن کریم کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر صرف ایک پیغام لانے والے. یہ ترجمہ ہے اوریجنل. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام دے کر کے حضور کو بھیجا ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ کوئی اکیلے تھوڑی ہیں جو چلے گئے، اس سے پہلے 1,24,000 جا چکے ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. اب دیکھیے فرماتے افئن مات، کیا ان کی اگر وفات ہو جائے، او قتل، یا وہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ واپس کفر میں واپس چلے جاؤ گے؟ یہ سوال قرآن کریم کا. یہی آیت پڑھتی کھڑے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھ کے کھڑے ہو کر کے پڑھ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ میں نے کبھی اس آیت پہ غور ہی نہیں کیا تھا، مجھے تو لگا یہ کہ ابھی اتری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تاثرات یہ. تو نبی اکرم یہاں دیکھیے کیا کہا ہے کہ حضور چلے گئے مگر پیغام تو باقی ہے. پیغام چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس پیغام پر عمل آوری کیجئے، پیچھے مت جائیے. اس کی وضاحت میں صدیق اکبر کے جو الفاظ ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے اس طرح کے تمام منشور میں نتیجے کی حیثیت رکھتے ہیں. فرمایا الا، لوگوں سن لو، خبردار ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد الرسول اللہ کی عبادت اور پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد محمدا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، ومن کان یعبد اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش اور پوجا کرتا تھا وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے.
اس لیے تمہاری عبادت کا وہ تسلسل جاری رہنا چاہیے، اور قرآن کریم نے باقی سب کچھ کہہ دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچنے کی کوشش یا کوئی ایسا اسٹنٹ یا محبت کا کوئی ایسا اظہار جو ذات کو ٹارگٹ کر کے ہو، وہ امت کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ اگر ربیع الاول کو یا حضور کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر طبقہ کھڑا ہو اور کہے کہ آج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی ہوئی سنت کو ہم زندہ رکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے چھوٹے ہوئے اس گوشے کو، اس چیمبر کو ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم اپنے بچے کو آج سے سنتیں یاد کرا دیں گے، یا کم از کم ربیع الاول کو اس طرح منائے کہ ربیع الاول کے اگر 29 دن ہیں تو ہر دن ایک سنت یاد کر لیں، کھانا کھانے کی سنتیں یاد کر لیں، استنجا جانے کی سنتیں یاد کر لیں، سونے کی سنتیں یاد کر لیں۔ ایک آدمی نہیں لا سکتے معاشرے سے جو اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ جلوس میں آپ نہ کہیے پھر بھی آ جائیں گے، پھر بھی آ جائیں گے۔ وہ ذات کو ٹارگٹ کر کے کیا جانے والا عمل ہے۔ مسئلہ ہے پیغام کا، مسئلہ ہے پیغام کا۔ اگر ذات کو ٹارگٹ کیا تو ابو لہب اور ابو طالب مثال میں موجود ہیں۔ آپ بتائیے، وہ گھر کے لوگ ہیں، بنو ہاشم ہیں، چچا ہیں اور زبردست حمایت کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر حضور کے خاندان کے نہیں ہیں، فاروق اعظم کو ایک وادی سے اٹھایا ہے، اونٹ چرانے والے ہیں، لیکن کہاں ہیں؟ جنت میں ہے، نبی نے کہا۔ اور اس کے بعد اس سے بڑی کیا جنت ہے کہ محمد الرسول اللہ کی آغوش میں اور پہلو میں آسودہ خواب ہے، ضمانت ہے اس بات کی، وہ یقینی جنتی۔ اس لیے صدیق اکبر فاروق اعظم کی لسٹ میں جگہ تلاش کیجئے، ابو لہب اور ابو طالب کی فہرست میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو گمشدہ اعمال ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے، خدمت خلق کی، اخلاق حسنہ کی اور حضور کی سیرت کو زندہ کرنے